अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी, स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद मौजूद हैं। एक तरफ पाकिस्तान का 68वां यौम आज़ादी मिली जोशी जज्बे से मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। चौधरी निसार साहब मुताबिक बार सिक्योरिटी का जायजा ले चुके हैं, जबकि अदालत का तफसीली फैसला भी जारी हो चुका है। मजीद डिस्कस करते हैं आज की तमाम सूरत हाल को। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो अदालत का तफसीली फैसला जारी हो गया, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का इस्तीफे का मुतालबा या फिर पार्लियामेंट की तहलील गैर आईनी है, तो ये जो जलसा करें, जो मार्च करेंगे, ये भी गैर आईनी है, अदालत के फैसले के खिलाफ है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था सोशल मीडिया पे, तो उस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल सका। एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। इसको बहुत टेंस ना लें तमाम देखने वाले, इसके ऑप्टिक्स देखें। कितने ऑप्टिक्स होते हैं ना कि टीवी में आपको नजर आ रहा है, जलूस, लोग निकल रहे हैं, मतलब ये ऑप्टिक्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सियासत में। मतलब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती कि कितने हजार हैं, कितने 100 हैं, मतलब इसके ऑप्टिक्स नोट करें आप। और ये ऑप्टिक्स जो होते हैं ना, ये पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। ये जो टीवी पे ऑप्टिक्स आ रहे हैं, टीवी पे जो मनाजिर आ रहे होते हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग में, पैनिक होने में, कूल डाउन होने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वक्त सूरत हाल ये कि हर आदमी, जितना हुक्मरान हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, दाएं बाएं, वो एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं। वो शोले का डायलॉग था ना, कितने आदमी थे, कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे, कोई 50,000, कोई 60 लाख, कोई 1 लाख, फिर बीपी डाउन होने शुरू हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है लोगों का, उसमें भी पैनिक फैसले होते हैं। अच्छा, अब ये जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो फैसला है, ये फैसला आया कल रात को, और फैसले में कहा गया कि गैर आईनी धरना और मार्च करने से रोक दिया, ये गैर कानूनी है। यानी इमरान खान, अगर उसको मैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो हुकूमत खुश हो गई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन जो इजाजत है वो बाद में हुकूमत नहीं दे दी। तो अब देखना ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की जो खिलाफ वर्जी है, वो मार्च करने वालों ने की है या हुकूमत ने की है जिन्होंने इजाजत दे दी करने की। यानी देखे ना, एक अजीब उबाम पैदा हो गया इसमें कि उन्होंने कहा हम मार्च कर रहे हैं, और इधर से इन्होंने कहा मार्च करें, हम रास्ते खोल देते हैं, और अदालत कह रही है कि आप ये गैर कानूनी है। तो सवाल ये है कि तौहीन अदालत किसने की है, हुकूमत ने की है या मार्चर्स ने की है? एक तो ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरा जो है, अच्छा, माजरा के साथ ये जो वाकयात हो रहे हैं ना, इसमें छोटी छोटी कैजुअलिटीज हो रही हैं, छोटे छोटे, यानी इधर से कोई चीज खड़ी होगी, वो गिर जाएगी, कोई दूसरी चीज खड़ी हो जाएगी। तो एक जैसे अदालत का फैसला गिर गया, ये नहीं हो गया ना, उन्होंने गैर कानूनी वो चल पड़े। डॉक्टर साहब, कानूनी गैर कानूनी की टर्म जो कंफ्यूजिंग है, जैसे रिटायर्ड वजीरुद्दीन साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जैसा आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना, पहले तो मैं कानून के बारे में बात करूं, आपके हवाले से बड़ी ये बात चल रही है कि आप नाराज हो गए तहरीक इंसाफ से, कोई ऐसी खबरें हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैं एक मामूली कारकुन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करता हूँ, और किसी किस्म की भी नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। और ये लॉन्ग मार्च का जो फैसला, आप उसको एंडोर्स करते हैं? जी, इन हालात में मैं समझता हूँ कि कोई ऑप्शन रहा ही नहीं था। 14 महीने से मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाए जा रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि लास्ट ऑप्शन के तौर के ऊपर लॉन्ग मार्च अब नागुज़ीर हो गई थी। अच्छा, जस्टिस साहब ये बताएं, ये मुझे समझ नहीं आया, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि लॉन्ग मार्च गैर आईनी है, एक तो मुझे ये बताएं इसके बारे में, और फिर अगर इसकी खिलाफ वर्जी की है तो वो तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक ने की है, हुकूमत ने की? क्योंकि दोनों ने इजाजत दे दी इसकी, दोनों चल पड़े हैं। देखें, अनफॉर्चुनेटली वो फैसला जो है उसका टेक्स्ट या मतन निगाह से नहीं गुजरा है। पहले तो वो एक शॉर्ट ऑर्डर था, और आज गालिबन उसका टेक्स्ट इशू हुआ है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इल्लीगल मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और बज़ाहिर ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी बातें हैं जो कि आज़ादी मार्च को या जो इनकलाबी मार्च काजी साहब की है,
وہ اس کو انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل بنائیں گی. اچھا. تو یہ ایمبیگوٹی ہے اور اپیرنٹلی اس کے پیچھے پرپز یہی ہے کہ انٹرپریٹیشن جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ نکالیں. تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر تو آپ پیسفل ہیں, اگر تو آپ کسی کی جان و مال سے نہیں کھیل رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل پرپزز کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لمٹس میں آپ مارچ کر رہے ہیں لاہور سے اسلام آباد تک, تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ہوگی. لیکن اگر آپ نے کسی بھی نوعیت سے کسی بھی شخص کی جان و مال سے کھیلنا شروع کیا, لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا, تو پھر وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ انٹرپریٹیشن ہے کیونکہ اپیرنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں ان ڈیٹیلز میں وہ گئے نہیں ہیں اور شاید یہ مبہم فیصلہ ہے. اس کو جسٹس صاحب یہ متنازع قسم کا فیصلہ کہیں گے آپ اسے؟ متنازع تو نہیں لیکن مبہم ضرور ہے. اور متنازع بھی اب جیسے زرداری صاحب نے یہ کہا کہ یہ بنیادی طور کے اوپر پولیٹیکل کوشچنز ہیں اور عدالتوں کو ان میں نہیں جانا چاہیے, تو اس حد تک زرداری صاحب کی بات بھی درست ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا اور اپنے حقوق کے لیے ایجیٹیشن کرنا یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. ساری دنیا میں یہ رائٹس ایکسرسائز ہوتے ہیں. اب ان کے متعلق عدالتیں کوئی ایمبیگوس فیصلہ بھی دیں کہ جی کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ کوئی مارچ کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں, لیگلی اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں, لیکن وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل نہ ہو. تو اپیرنٹلی انہوں نے خود بھی بچ بچا کے اس ایریا کو ایڈریس کیا ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا کہ ایڈریس نہ کرتے, دور رہتے. اچھا جیسا مجھے یہ بتائیں, آپ سے بڑھ کے کون جانتا ہے قانون کو, اور آپ نے تو حلف بھی نہیں اٹھائے, آپ کو بڑی بڑی آفرز ہوئیں, یہ ہماری نالج میں بھی ہے, اور آپ نے ان کو ٹھکرا دیا, کمپرومائز نہیں کیا, آپ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے. یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک جلوس آ جائے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ آ کے کہے کہ ریزائن کر دیں, اور ریزائن حکومت کیسے کرے گی؟ پھر سیاسی اور غیر سیاسی اور ٹیکنوکریٹ کے اوپر بحث چل گئی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آ جائے گا جو فارمولا دیا ہے عمران نے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ عرض کروں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی موومنٹ کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو کمپیل نہیں کر سکتا کہ آپ استعفیٰ دیں, لیکن وہ حالات یقیناً اگر ڈیولپ ہو جائیں کہ جس میں حکومت کی کریڈیبلٹی بہت سیریسلی مجروح ہو جائے, تو پھر اس طرح کا آپشن جو انکمبنٹ پرائم منسٹر ہے وہ اپنی ڈسکریشن کے اوپر اور والنٹریلی وہ ایسا کر سکتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ حالات اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے ہیں, لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کنٹیسٹنٹ تھیں 11 مئی سن 2013 کے الیکشن میں, ان میں سے کسی ایک نے بھی اس الیکٹرل پروسیس کی لیگلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مختلف نوعیت سے اس کے بارے میں کوشچنز ریز ہوتے رہے, مختلف طریقے سے اس کے بارے میں. کیسے ہوگا؟ یعنی اگر وزیر اعظم فرض کریں پریشر میں ریزائن کر دیتے ہیں, عوامی دباؤ آتا ہے, تو پھر کیئر ٹیکر کیسے اناؤنس ہوگی؟ اور یعنی پھر کیا اس کو کیا سلسلہ کیسے ہوگا؟ اگر فرض کریں شدید دباؤ آتا ہے, مار دھاڑ ہوتی ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں اگر فرض کریں, تو یہ کیئر ٹیکر کیسے آئے گی غیر سیاسی لوگوں کی کیئر ٹیکر؟ وہ میری عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہنگامہ تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے, اور ہنگامے کی بنیاد کے اوپر تو پرائم منسٹر کو کمپیل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ریزائن کریں. اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اگر تو ریزگنیشن کی صورتحال بنتی ہے تو وہ بھی والنٹریلی بننی چاہیے. اب اس کے نتیجے میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے وہ اس وقت تک ایوالو نہیں ہوگا جب تک کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو.
تو اسمبلی ڈیزالو کرنا میری نگاہ کے اندر ناگزیر نہیں ہے. اسمبلی جو ہے وہ اپنی جگہ کام کر سکتی ہے. اگر پرائم منسٹر ریزائن کرتے ہیں, والیونٹریلی ریزائن کرتے ہیں, ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ریزائن کرتے ہیں, تو ایک کنسنسس پرائم منسٹر ہاؤس ریٹرن کر سکتا ہے اور اس کا ایک مینڈیٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو مسائل ہیں, جو ریزرویشنز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی الیکٹرل پروسیس کے بارے میں, اس کو آپ اسٹریٹن آؤٹ کیجئے. الیکشن کمیشن کا مسئلہ بھی ایک بڑا گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے. وہ ایک انکمپلیٹ کمیشن ہے, وہاں چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہیں. جو الیکشن کمشنرز وہاں موجود ہیں پروونسز کے, ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑے سیریس ڈاؤٹ میں اور کلاؤڈ میں آ گئی ہے. تو ان کے معاملات بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا سکتے ہیں اگر وہ والنٹریلی اپنے عہدوں سے فراغت حاصل نہیں کرتے. تو اگر تو یہ سیناریو ڈیولپ ہوتا یعنی ان ہاؤس چینج جو یعنی عمران, اب میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گی, عمران جو کہہ رہے ہیں بادشاہت ختم کی جائے, تو اصل میں ان ہاؤس چینج بھی پاسبل ہے. میری نگاہ میں کانسٹیٹیوشنل حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلی اپنی جگہ موجود رہے. جس طریقے سے کوئی ناکارہ عضو ہوتا ہے کسی باڈی پالیٹک کا, اس کو ریموو کیا جاتا ہے, اس کو سرجری کے ذریعے سے الگ کر دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو ڈیو پروسیس کے ذریعے سے فارغ کرنا چاہیے اور وہاں پر پھر بائی الیکشن ہونے چاہیے. اور پھر یہی اسمبلی جو ہے وہ تمام نظام کو درست کرے, اور اگر یہ محسوس ہو کہ پورا کا پورا ری الیکشن ہے تو ری الیکشن کرائے. اگر یہ محسوس نہ ہو اور کوئی اور لیگل یا کانسٹیٹیوشنل راستہ ہو تو اس کو اختیار کیا جائے. اور کیئر ٹیکر صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب اسمبلی ڈیزالو ہو. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو کیئر ٹیکر کون اپوائنٹ کرے گا؟ پھر تو وہی پروسیس ہے. اس میں دیکھیں نا, سارا مسئلہ جو ہے وہ یہی پیدا ہوا ہے کہ اگر تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کسی ایسے کیئر ٹیکر کے بارے میں ایگری کر لیتے ہیں جس طریقے سے کہ مئی 2013 سے پہلے ہوا تھا, تو وہ کسی بھی لحاظ سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور اگر وہ ایگری نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پر الیکشن کمیشن بھی موجود نہیں ہے, غیر متنازع الیکشن کمیشن بھی موجود نہیں ہے جو اس طرح کی نوٹس کو سلجھا سکے. تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جو کیا سپریم کورٹ اناؤنس اپوائنٹ کر سکتی ہے؟ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے کانسٹیٹیوشنل تو سپریم کورٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے ایک سیٹ اپ؟ میں سمجھتا ہوں ایکسٹریم سرکمسٹینسز اگر پیدا ہو جائیں اور الیکٹرل پروسیس کے معاملات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہوں جیسے کہ اس وقت وہ ہیں, تو پھر سپریم کورٹ اپنی آرٹیکل 184(3) کی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے اس ڈیڈ لاک کو ایڈریس کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں, کیا ان کو کرنا چاہیے, یہ تو سرکمسٹینسز اور حالات پر ڈیپینڈ کرے گا. اچھا, جیسا وضاحت چاہوں گا, اگر کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے, پرائم منسٹر ریزائن نہیں کر رہے یا ریزائن پہ دباؤ آ رہا ہے اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے, تو پھر سپریم کورٹ آرٹیکل 184(c) کے تحت سیٹ اپ کو فارغ بھی کر سکتی ہے کیا؟ جی دیکھیں, اب اس میں ایک بات اور ڈاکٹر صاحب, یعنی پارلیمنٹ کو فارغ کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ میری عرض سن لیجیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نارمل طریقے سے تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو 184(3) میں ڈیل کیا جانا چاہیے, لیکن اس کو مزید اسٹرینتھ اس بات سے ملتی ہے کہ خود پرائم منسٹر نے لکھا ہے کہ آپ ایک ایسی ہائی پاورڈ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں جس میں کہ سپریم کورٹ کے 3 سٹنگ ججز موجود ہوں, جو اس سے پہلے جہاں تک میری یادداشت ہے وہ اس طرح کی کبھی کوئی کمیشن بنی نہیں ہے 3 سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کی. تو جب پرائم منسٹر خود اس نوعیت کے اوپر آ جائیں اور سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کریں اور الیکٹرل معاملات جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ میں ہوں, تو پھر یقیناً آرٹیکل 184(3) میں بہت ساری چیزیں جو کہ نارمل طریقے سے نہیں ہوتی, ایک ڈیڈ لاک سچویشن پیدا ہوتی ہے, ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کو سیو کرنا ہے, تو پھر وہ پروویژن موجود ہے جس میں سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو کمپلیٹ جسٹس کرنے کی پاور ہے. تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. یعنی اس میں اگر یہ آرٹیکل 184(c) کے تحت سپریم کورٹ اس پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ ڈیزالو ہو جائیں.
एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में जब कोई हल खुद पार्लियामेंट भी निकालने के लिए तैयार ना हो, जब सिटिंग हुकूमत जो है वो भी मामलात की ग्रेविटी को नहीं समझ रही हो, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उस प्रिंसिपल के मातहत जो कि आर्टिकल 184(3) का एडजंक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने की अहलियत रखती है, उसमें ऐसा कुछ भी इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। ये क्या मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या कोई और शख्स एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इस डेडलॉक की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि 184(c) का इस्तेमाल कीजिए आप? जी जा सकता है। एक्चुअली जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इलेक्शन के मामलात में तो पहले ही कुछ मैटर्स पेंडिंग हैं, बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग है। फिर खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पहले ही कहा हुआ है। तो अगर कोई शख्स इस प्रोविजन के मातहत सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की इस्तदा करता है तो नेचुरली जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो लीगल पोजीशन है, उसके मातहत ऐसी पिटीशन एंटरटेन तो की जा सकती है। उसका आउटकम क्या होगा वो कबल वक्त है, उसके बारे में। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम बात की और आपसे इंशाल्लाह आइंदा बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जज साहब। अच्छा ज़रा मैं आपको बताऊं, असल में मेरा एक सिलसिला रहा है कई सालों से, और वो अच्छा है या बुरा है, वो कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन होता ये कि मैं एक खास स्टोरी को लेकर चल रहा होता हूँ और उसके हवाले से फिर बात से बात निकलती है और सोच के दरीचे भी खुलते हैं और बहुत से लोगों के लिए भी खुल जाते हैं, बहुत सी का। अब जो वजूद्दीन अहमद साहब ने बात की है, मैंने चंद रोज पहले आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में अदालतों का रोल बहुत अहम हो जाएगा। डॉक्टर साहब अदालतों के रोल पे बात करना चाहूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है और जस्टिस साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहे हैं कि अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाए तो आर्टिकल 184(c) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकती है। और उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशन की बात भी की, तो वो आज आ सकती है, ये मैं जानना चाहूंगी। इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आज या आने वाले दिनों में एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है जिसमें अदलिया का रोल इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, जस्टिस राइड वजूद्दीन साहब ने कहा कि एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है जिसमें अदलिया का रोल इंपॉर्टेंट होगा, वो सिचुएशन क्या हो सकती है, आज आ सकती है? देखिए यहाँ तो अब बात एक और क्लियर हुई है और इसी को हम यानी मैं अपने इस प्रोग्राम में अपनी नशरियात में आगे लेके चलूंगा और जाहिर है अब बाकी भी हमारे दोस्त इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं वो शुरू कर देता हूँ चीज और फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं बहुत दोस्त। तो अब ये आर्टिकल 184(3) की तरफ आप आ जाएं, जो मैं कई दिन से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक रोल प्ले कर सकती है। अभी तक ये बात हो रही थी कि अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए, अल्लाह करे कि पॉलिटिकल फोर्सेस इसको खुद रिजॉल्व कर लें, लेकिन अगर पॉलिटिकल फोर्सेस नाकाम हो जाएं और माशाल्लाह भी नहीं लगे, जो कि नहीं लगना चाहिए, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार बनता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत पॉलिटिकल डेडलॉक की सूरत में ये पावर रखती है कि वो एक ऐसा फैसला दे जिसके नतीजे में बकौल जस्टिस वजूद्दीन अहमद के, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, जस्टिस वजूद्दीन अहमद के एक्सट्रीम सूरत हाल को वो खुद डिफाइन करेंगे, वो खुद डिफाइन करती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो एक फैसला दे सकती है जिसके नतीजे में पार्लियामेंट जा सकती है। यानी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे मैं इस्तीफा नहीं दे रहा तो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे सकती है। ये वजूद्दीन अहमद साहब की इंटरप्रिटेशन है और ये वो बात है जिसके बारे में मैं पहले कह रहा था कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पे नजर रखें आप। और इमरान खान भी कह रहे हैं कि जस्टिस नासिरुल मुल्क पे हमें एतमाद है और ये बात सारे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर जमहूरी मसला नहीं। एक और बात जो वजी साहब ने की वो उन्होंने ये की कि इन हाउस चेंज मुमकिन है, और इन हाउस चेंज के मैं हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन हाउस चेंज एक तो चौधरी निसार साहब के हवाले से बातें चल रही हैं कि चौधरी निसार साहब के साथ एक ग्रुप बना हुआ है, या ऐसी सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जब हम कह देते हैं तो ऐसी बस चल रही बातें, उनके साथ 60 हैं 50 हैं 60 हैं ये वो, लेकिन और भी प्लेयर्स उनके साथ हैं और उसमें वफाकी एक अहम वफाकी वजीर, में नाम नहीं लूंगा, मुझे लोग कहते हैं प्रोफेसर नाम नहीं लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अहम वफाकी वजीर हैं और इस वक्त बड़े एक्टिव आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, लाहौर से हैं और क्या बताऊं बस वो उनका शोबा इतलात नहीं है, बस इतलात के शोबे से नहीं है, वजीर दाखिला भी नहीं है, लाहौर से हैं, पुराने सियासी कारकुन हैं
ان کی سیٹ کے اوپر بھی مسئلہ ہے، اور پھر مشرف صاحب کے حوالے سے کوئی مرد وغیرہ کی بات انہوں نے کر دی تھی، مرد کا بچہ بڑے سافٹ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت، بس ٹھیک ہے، وجہ ایک تو وہ بھی مطلب وہ بھی ٹھیک ہیں، یعنی وہ بھی اس وقت بڑے سافٹ اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کو خطرہ، مسلم نون کی حکومت، یہ سارے معاملات وہ بہت اچھے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں، شیروانیاں بھی سلنا شروع ہو گئی ہیں بہت ساری۔ اب میں کیا مسئلہ وہی ہے نا، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر قانون ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں عدلیہ والی تحریک کے، وہ بڑے ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے، اچانک ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ، اور بس یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ اچھا، تو وہ قومی حکومت کا فارمولہ ہے کہ قومی حکومت ٹائپ چیز بن جائے، اسی پارلیمنٹ کے اندر کوئی چینج آ جائے تو ساری پارٹیاں ایک دو لوگ تیار ہیں، وہ تیاری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے کوئی نوبت آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگ مطلب انہوں نے پلان بھی اپنے ذہن میں وہ ایکٹیو ہیں مختلف حوالوں سے۔ نام میں کسی کا نہیں لے رہا، اس لیے کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے، لیکن چونکہ گھوم رہے ہیں نام گھومنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک پیپلز پارٹی بھی ہماری بڑی محترم سابق وزیر اطلاعات ہیں، جو سفیر بھی نہیں ہیں، ان کا بھی نام نہیں لے سکتا میں، وہ بھی ایکٹیو، کافی لوگ ایکٹیو ہیں، سافٹ ہیں، یعنی وہ دوسری طرف بھی ان کی اچھی وہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھرو ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہتے ہیں، ان کا اسٹانس بھی اچھا ہے، نیوٹرل، وہ ادھر سب گڈی وہ اچھا چل رہا ہے۔ تو وہ ایک اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو وہ سارے لوگ جو دوسروں کو قابل قبول ہیں وہ ایک دم سے ایکٹیو ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ فارمولہ چل رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کنگ یعنی شطرنج کے آخر میں بادشاہ اور مورے ایک ہی ڈبے میں پیک ہو کے چلے جائیں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ یہ وہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آ جاتی ہے بیچ میں اور سپریم کورٹ کو اور فیصلہ دے دیتی ہے، یہاں پہ وہ غیر سیاسی اور ٹیکنوکریٹ کی بات چل رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہی غیر سیاسی ہیں، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے پارٹیوں میں، مطلب ایک تو پارٹیوں کے اندر ٹیکنوکریٹ جب آتے ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ ہوتی ہے، ایک تو پولیٹیکل سیٹ ہوتی ہے نا، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ بھی ہوتی ہے، تو ٹیکنوکریٹ عموماً غیر سیاسی ہی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، ان کی پارٹی کی ایفیلیشن ہوتی ہے، تو ٹیکنوکریٹ غیر سیاسی کے اوپر پھٹا پڑ گیا، لیکن وہ بھی ریزالو ہو گیا، جاوید ہاشمی صاحب اس پہ قائل ہو گئے اور وہ چل پڑے، ساتھ آ گئے۔ وجود احمد صاحب نے کلیئر کر دیا کہ وہ بھی ناراض نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی آپٹکس میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کی آپٹکس اصل میں سائیکولوجیکلی جو ٹی وی اسکرین پہ آپٹکس ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ لمبا چلے گا۔ اب کسی نے مجھے ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو جس حساب سے لانگ مارچ چل رہے ہیں، جس رفتار سے، تو یہ تو لگتا ہے کہ 4 گھنٹوں میں نہیں، یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت سے خاتمے تک پہنچیں گے اسلام آباد۔ تو میں واقعی سوچ رہا تھا کیونکہ آج رات کو اسلام آباد آنا تھا، لیکن اتنے لوگ ہیں اور اتنا وہاں ٹریفک جام ہے کہ ابھی شاید داتا صاحب پہ پہنچیں گے عمران، یا پتہ نہیں لاہور میں ہی نہیں نکلے، تو لاہور سے میرے خیال سے رات ہو جائے گی، پھر پورا دن چلے گا کل کا، تو پھر پرسوں تک آئیں گے، پتہ نہیں، کل تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، کل تو انڈیا کا یوم آزادی ہے، ایسا نہ ہو کہ 15 اگست کو یوم آزادی منا رہے ہوں اسلام آباد میں، تو یہ ذرا ہالے ہی رکھیں، یا تو آج رات کو آ جائیں یا پھر پرسوں پہنچیں، میرا مشورہ ہے۔ کل کا دن کل تو بھارت کی یوم آزادی کے دن آپ آزادی منانے پہنچ گئے، یہاں پہ دیکھیں نا رات 12 بجے کے بعد تو انڈیا کی انڈیپینڈنس ڈے شروع ہو جائے گا، تو یہ بھی نیا رول ہے۔ اچھا، اینی وے اس کو آپ چھوڑیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ لاہور سے نکلنے اور اسلام آباد تک پہنچنے، وہ کہتے ہیں نا پیالی اور ہونٹوں کے درمیان جو کپ اور لپس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ رستہ ہے پورا، اور یہ وہ رستہ ہے جس میں یعنی اچھا برا سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن چانسز ہیں، کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال، غیر یقینی، کیونکہ اتنے سارے لوگ رات کے وقت نکل رہے ہیں، سیکیورٹی ہے نہیں، اپنی سیکیورٹی ہے، چارج ہیں، ایموشنلی چارج ہیں، بیچ میں اور کلزم تنظیمیں بھی ایکٹیو ہیں اس وقت، تو وہ سارے ایشوز ہیں درمیان میں، اور اس کے اندر ایک پتہ نہیں بریک کے لیے کتنا وقت ہے آپ کے پاس۔ کل رات کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کل رات کو بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج نے خاموشی سے ایک میسج بھیجا ہے سارے پلیئرز کو، اور وہ یہ میسج بھیجا ہے کہ ہم اس پولیٹیکل ٹرموائل میں انوالو نہیں ہیں اور نہ ہم ہونا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے ان کو بتایا تھا نا کہ دوپہر 3:43 پہ شہباز شریف صاحب کی آمد ہوئی، چودھری نثار صاحب کے ساتھ وہ GHQ گئے اور اعلیٰ عسکری قیادت سے ملے کل دوپہر کو، اور اس کے بعد لیکن ان کو آرمی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اس میں نیوٹرل ہیں۔ اچھا، اب اس کو مختلف، یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی طرح اس میسج کو بھی مختلف انداز میں لیا جا سکتا ہے کہ نیوٹرل ہیں وہ، یعنی الگ ہیں سیاسی پروسیس سے۔ اب اس پہ اپوزیشن تو خوش ہو گئی، وہ مارچر تو خوش ہو گئے کہ نیوٹرل ہے فوج، چلو جی ہمارے اگینسٹ نہیں جا رہی، لیکن حکومت پریشان ہو گئی، کیونکہ حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی مسئلہ ہے اور یہ ہمارا کام نہیں ہے، پولیٹیکل، حکومت کو تو لگ رہا ہے ان کے خلاف سازش، نہیں وہ تو چھوڑ دینا، اب وہ یہ کر رہے ہیں، دیکھیں نا میں ہوں
اور میرے ساتھ میرا ایک دوست جا رہا ہوں اور میرا جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ, میری پٹائی ہونی شروع ہو جائے, دوست میرا کہے کہ میں نیوٹرل ہوں, یہ عجیب سی صورتحال ہو جائے گی نا. تو میں کہوں گا بھائی میری پٹائی ہو رہی ہے, تم نیوٹرل کیا مطلب ہے یار, مجھے بچاؤ, میری جان بچاؤ, یہ مصیبت سامنے سے مجھے کوٹنے آ رہے ہیں, مارنے آ رہے ہیں, تم اس وقت نیوٹرل ہو گئے ہو. تو اصل میں حکومت یہ پریشان ہے کہ یہ اس وقت یہ نیوٹرل ہو گئے. نیوٹرل ہونے کا مطلب ہے کہ سر ہم تو پولیٹیکل, دیکھیں نا سر, ہم تو پالیٹکس ہے, یہ تو پیور پالیٹکس ہے, ہمیں نہ انوالو کریں, سیاست میں انوالو نہ کریں. تو یہ بالکل ایسے ہی. تو میں کہوں گا بھائی خدا کا واسطہ, وہ بھائی میں تو اسی دن کے لیے 245 اور یہ سارے کھیل کر کے بیٹھا ہوا تھا, آرٹیکل کے کوئی رولا پڑے گا تو تم آ کے مجھے بچاؤ, تم کہہ رہے ہو میں نیوٹرل ہوں. تو وہ اب دوسرا میسج جب دوبارہ گیا ان کی طرف سے, اس کے نتیجے میں گورنمنٹ زیادہ پینک ہو گئی ہے کہ یہ کیا چکر ہے, اب ہمیں پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے. اور نہیں لچک وہ عجیب سا ہو گیا نا وہ. اچھا اب ہمارے محترم انتہائی محترم اسحاق ڈار صاحب کمال کے آدمی ہیں وہ, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں 300 ارب کا نقصان ہوا ہے مارچوں کی وجہ. 300 ارب, یہ 300 ارب کنٹینروں میں کھائے گئے ہیں. یہ نقصان کہاں ہوا ہے, کنٹینر رکھنے میں اور اٹھانے میں نقصان ہوا ہے. اور 300 ارب کا نقصان ہو گیا. یہ میں 100 پیاز اور وہ والا معاملہ نہیں استعمال کروں گا, لیکن پہلے کنٹینر رکھے پھر کنٹینر اٹھیں گے. 300 ارب روپے ضائع ہو گیا اس میں. چلیں جی, عدالت جو ہے اس نے یہ جو فیصلہ دیا کل رات کو کہ جی یہ غیر آئینی ہے, سبحان اللہ, اس کی آپ کو پتہ ہے سماعت کب ہوگی؟ 12 ستمبر کو. یہ عدالت 12 ستمبر اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو طے کرے گی کہ یہ مارچ جو ابھی ہو رہا ہے یہ غیر آئینی تھا یا آئینی تھا. اس کی تاریخ 12 ستمبر رکھ دی ہے. تو اس مارچ کا سٹیٹس کیا ہے جو اس وقت یہ 12 ستمبر کو طے ہوگا. 12 ستمبر کے لیے نوٹس جاری ہوا, اگلے مہینے کی کون جیتا ہے تیرے ظلم سے سر ہونے تک. 12 ستمبر کو اس کی سماعت ہوگی کہ یہ جو مارچ ابھی ہو رہا ہے, یہ مارچ جو ہے یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا تھا, وہ ساری رات داستان سنتے رہے, صبح پوچھ رہے ہیں زلیخا مرتی عورت تھا, یہ اس قسم کا کچھ قصہ ہو گیا. 12 ستمبر کو عدالت سماعت کرے گی. اچھا اس سے پہلے پتہ نہیں کیا ہونا ہے. اب اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات کل رات کو بڑی انٹرسٹنگ واقعات پیش آیا. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, نہیں ابھی وقت ہے. اچھا مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کی موومنٹ سے کہ بریک کا ٹائم آ رہا ہے. اچھا 2 منٹ بعد وقت بریک نہیں آئے گا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. اچھا کل رات کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا, اور وہ یہ واقعات ہوئے, یہ جو صبح سے دیکھ رہی نا گورنر پنجاب, گورنر سندھ, یہ بڑا رولا پڑا ہے کل رات کو. کل رات کو بہت رولا پڑا ہے. کل لیٹ نائٹ یہ رولا پڑا کہ طاہر القادری صاحب کے ماڈل ٹاؤن میں رہائش گاہ میں کھانا پینا سارا بند ہو گیا. آج بھی طاہر القادری صاحب کے کنٹینر گرا کے نکلے ہیں بائی دا وے, یہ ہٹے نہیں تھے کنٹینر تو چھوڑ کے بھاگ گئے نا. وہ تو جتنا ایک دن کا کرایہ اور پڑ رہا ہے نا, وہ تو میں نے کہا نا کنٹینر مافیا بھی تو لگی ہے نا, وہ حساب دے گی سر ہم کیا کرتے ہیں, کنٹینر پڑے ہیں ان کو, انہوں نے تو بعد میں بل بھیجنا ہے, ٹیکس پیئرز کے پیسے کھانے ہیں انہوں نے. اچھا اب رات کو کل بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. یہ 3 بجے کی بات ہے, صبح سے لے کے. جب یہ معاملہ خراب ہو گیا, بہت زیادہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, یہ گرڈ لاک پیدا ہو گیا, تو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب اس میں انہوں نے انٹروین کیا. ایک تو انہوں نے یہ انٹروین کیا نا جو پبلکلی کیا ہے, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے ان دونوں مارچز کو نکلوانے کا, وہ الطاف حسین صاحب نے رات کو پلے کیا. وہ آج صبح اگر یہ کنٹینرز نہ ہٹتے اور یہ مارچ کی اجازت نہ ہوتی دونوں کو, تو آج صبح الطاف حسین صاحب ہڑتال کی کال دینے والے تھے کراچی میں. اچھا کوئی گرا نہیں تھے. الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہڑتال کی کال دینے والے تھے کراچی میں. یہ 3 بجے کی بات ہے. تو 3 بجے کی بات کی انہوں نے گورنر سندھ نے, پھر طاہر القادری صاحب سے بات کی, گورنر پنجاب سے بات کی, اس کے بعد چودھری نثار صاحب سے بات کی, سعد رفیق صاحب بھی اس میں آ گئے. بائی دا وے اب میں نے کہا نا سعد رفیق صاحب بھی اب ذرا سودنگ افیکٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, یعنی کہ وہ اچھی بات کر رہے ہیں, اور آگے اگر کوئی ان ہاؤس وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں سعد رفیق صاحب ایک اچھے موضوع آدمی کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ وہ آج ہڑتال غالباً ہونے جا رہی تھی. تو رات کو یہ پھر جو لیٹ نائٹ اور ارلی مارننگ آورز حکومت پینک میں آ گئی کہ یہ کیا کراچی کا فرنٹ کھلنے والا ہے, اس حد تک آگے چلے گئے تھے ایم کیو ایم کے دوست. تو آج جو مارچ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا کریڈٹ الطاف حسین صاحب کی اس انٹروینشن کو جاتا ہے جو بظاہر انہوں نے ڈپلومیٹک کی, لیکن وہ کیریٹ اینڈ اسٹک تھی. میسج انہوں نے یہ دے دیا تھا کہ اگر نہ کھولا گیا, ان کا رستہ نہ ہٹایا گیا, کنٹینرز نہ ہٹائے گئے, کھانا نہیں پہنچایا گیا, غیر جمہوری طور پہ ان کے خلاف کوئی قدم کیا گیا, دونوں کے بارے میں انہوں نے تحریک انصاف, تو کراچی کے اندر ہڑتال کر دیں گے. اس کے بعد پھر یہ پینک میں سارے فیصلے ریورٹ ہوئے, اور یہ فیصلے میں دوبارہ بتا دوں, وزیر اعظم صاحب جب صبح جا رہے تھے
जिस वक्त परचम खुशाई के लिए जो ईवान सदर में हुई है सुबह, ममनून हुसैन साहब भी थे जिसमें, रात को तो ममनून साहब को बुलाया नहीं बेचारा, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, और रात में क्यों कि खुदा जाने, और वो अजीब कंफ्यूज से सारे परेशान से बैठे हुए थे, जो मैंने सुबह भी कहा था मजा नहीं आया सबको देख के, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी सबकी जो रात को थे उसमें, जिसने आजादी की तकरीब में, तो सुबह जो तकरीब होनी थी उसमें जाने से पहले ये फैसला बता दिया गया था कि सर ये क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। फौज ने भी मैसेज दे दिया था कि सर हम न्यूट्रल हैं, और दूसरा ये कि सर ये देख लें कराची का फ्रंट खुलने वाला है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट दे दी थी, और पॉलिटिकल फिगर्स ने भी, इंक्लूडिंग चौधरी निसार और ख्वाजा साद रफीक। ठीक, डॉक्टर साहब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें 8:03 पे दोबारा हाजिर होंगे, खसूसी ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 1।